مولانا غلام محمد مہدی خان صاحب مدظل العالی، بیرسٹر جناب مرتضی لکھا صاحب، مولانا مولوی پیرزادہ سید محمد رضا الحق صاحب، کلیمی شاہ عامری دامت برکاتہم العالیہ، حسینی ٹرسٹ کے صدر محترم جناب نجف علی مرزا صاحب، وائس پریزیڈنٹ صاحب اور دیگر حضرات و خواتین، سب سے پہلے تو میں حسینی ٹرسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس ناچیز کو ہمیشہ اس محفل میں شرکت کی سعادت بخشتے ہیں، بلکہ کچھ کہنے کے لیے بھی یہ مجھے ارشاد کرتے ہیں۔ لہذا میں حسینی ٹرسٹ کے صدر صاحب اور دیگر ممبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ یہاں میں یوم الحسین کے موقع پر حاضر ہو جاؤں۔ ابھی لمبی چوڑی تقریر تو کرنا مجھے ہے نہیں، کیونکہ ہم کو سننا ہے جناب بیرسٹر صاحب سے اور پیرزادہ جناب سید مولانا مولوی رضا الحق صاحب، علیمی عامری کلیمی چشتی القادری۔ بس دو تین باتیں کہتے ہوئے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ حسینی ٹرسٹ سے کچھ منٹس بھی لکھے ہوئے رہتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ، تو اس بار وہ منٹس نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا چاہیں بات کریں، خیر لیکن اس پر عمل بھی نہیں ہوتا تھا 10 منٹ 15 منٹ، تو لہٰذا اب بغیر کسی منٹ کی گنتی کی شروع کرتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، ابھی جناب مرزا نجف علی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک قربانی تھی ذی الحج کے مہینے میں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آزمائش میں پورے اترے اور ان کا امتحان ہو گیا۔ بجائے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے، ایک جنت میں پلا ہوا دمبا 40 سال، اندازہ لگائیے جنت میں، اور وہ بھی 40 سالہ چرا ہوا دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے قربان ہو جاتا ہے، اور اس کی یاد آپ کو قیامت تک منانی ہوتی ہے۔ صاحب حیثیت ہیں تو قربانی آپ کو ہر سال کرنی پڑتی ہے۔ صرف عمر میں ایک بار قربانی نہیں ہے، عمر میں ایک بار حج ہے، لیکن قربانی تو ہر صاحب حیثیت پر ایک بار ضرور ہر بقرعید میں کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، یہ آپ کا گوشت اور یہ خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، جو چیز اللہ کو پہنچتی ہے وہ آپ کا تقویٰ ہے۔ تو اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا کہ قربانی کریں اور یاد تازہ کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے خلیل تھے اور اللہ نے ان کو آزما کر ان کے فرزند کو قربان ہونے سے بچا دیا اور قیامت تک کے لیے اس چیز کی یاد کو باقی رکھ دیا۔ تو کیا اللہ کے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلبر اور ان کے کیا کہیں کہ آپ نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں، کبھی کہا الحسین منی وانا من الحسین، تو جب وہ قربان ہو جاتے ہیں تو کیا ہم اس یاد کو برقرار نہ رکھیں؟ یہی وجہ ہے کہ حسینی ٹرسٹ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھتی ہے، اور یہ یاد قیامت تک کے باقی رہے گی، چاہے لوگ اس میں آبجیکشن کرتے رہیں یا نہ کریں، لیکن امام حسین کا نام ہمیشہ ساری دنیا میں باقی رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کے نام، کروڑوں لوگوں کے نام حسین پر ہیں، کوئی ایک ایسا شخص بتا دیجئے جو اس دنیا میں اب یزید کے نام سے ہے۔ یزید کے نام سے تو نہیں ہوتا، لیکن یزیدیت کو وہ اپناتا ہے اور بڑے بڑے اسپیچز دیتا ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مار کھانے کے قریب ہو جاتا ہے تو بھاگ کر نکل جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چھوڑے گا۔ امام حسین سے بغض رکھنے والا اللہ سے بغض رکھتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا